فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے ہیں، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہاں آزمانے کا ترجمہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹھوک بجانا ترجمہ کر لوں، انہیں ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا۔ یہ ٹھوک بجانا کیا ہے؟ محاورہ کہ کوئی برتن آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی تریڑ وغیرہ تو نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بجا کے دیکھتے ہیں۔ لکڑی ہے، لوہا ہے، کوئی فائبر گلاس ہے، تو اس کی مضبوطی جو ہے وہ کھڑکا کر دیکھی جاتی ہے، بجا کر دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہیں۔ کیسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے؟ وضاحت آ رہی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو ان سے پہلوں کو خوب آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ سچے کون سے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون سے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا، تو کیا وہ لوگ کہ جو بری حرکتیں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہرا ڈالیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت بری بات ہے جو وہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص بھی اپنے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ سن لے فإن أجل اللہ لآت، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ گھڑی آیا چاہتی ہے، ضرور آنے والی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، اور جو کوئی بھی جہاد کرے گا، محنت کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے بھلے کے لیے محنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، امت مسلمہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ من جاہد، جو بھی محنت کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، اپنے بھلے کو کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا، اور شاید اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر کوئی ان کا سنسکرت کا پروفیسر، کوئی ان کا بڑا پنڈت جو ہے، اس کی زبان پر سچ جو ہے وہ آتا ہے۔ ابھی اس میں کچھ دھوکے کا امکان بھی ہے، کچھ مسلمانوں کی طرف سے اوور آپٹیمزم بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مودی صاحب نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی محتاج نہیں، آپ کا بھی محتاج نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ کر لینا ہے۔ وہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اپنے خیال میں گھر سے نکلیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا سکتا ہے، ان کا جانثار بنا سکتا ہے، تو اور کیا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب فرمایا کرتے تھے اس حوالے سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے یہ ملک حاصل کرنے والے تھے کہ اللہ ہمیں تو ایک خطہ زمین دے، ہم اس پر تیرے دین کی حکمرانی قائم کریں گے، تیری پسند کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، اب ہمارے لیے موقع تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے، جس کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک رائے تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری چترول ہوگی. اور پھر ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تعالیٰ ہندوؤں میں سے کچھ لوگ پیدا کرے گا جو اس کا جھنڈا تھامیں گے اسلام کا، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا پورے ہندوستان. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جو اس جنگ میں کافروں کے ریپرزنٹیٹو بنے، اللہ کے مخالف بنے، اللہ کے باغی بنے. ہم گناہ گار صحیح، کم کوش صحیح. اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی. ہماری کم کوشی، ہماری سستی، کاہلی اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے جو اللہ کے دین کو پیٹھ دکھاتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے ان کے عملوں کا، ان کے عملوں سے بھی بہتر. ووصینا الانسان بوالدیہ، اب آزمائش کی ایک صورت کیا ہے کہ والدین نے رزسٹ کیا، اور ہمیں سے اکثر لوگ وہ اسٹیج میں سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جوانی میں انہیں دین کی طرف رغبت عطا فرمائی تو والدین نے تشدد کیا کہ بڑی عمر پہ علی تاڑے مولوی بننے واسطے. بہت سے ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو جوانی میں خود اپنے بچوں کو کسی دینی جماعت میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کراتے ہیں. کوئی تبلیغی جماعت میں بھیجتا ہے بچوں کو، کوئی جو ہے وہ تنظیم اسلامی میں، جماعت اسلامی میں بھیجے گا، لیکن وہ ایک خاص وقت کے لیے بھیجتے ہیں کہ ذرا بے رہروی سے بچ جائیں. لیکن یوں ہی وہ کام پر لگتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں اور ان کی شادی کر دیتے ہیں ان کے والدین، تو پھر ان پر بڑا تشدد کرتے ہیں کہ خبردار تو انہیں دور گیا تھا. پتہ نہیں آپ کی نظروں سے ایسے لوگ گزرے کہ نہیں گزرے. بڑی ٹپیکل ہے، خاص طور پر ہمارے کاروباری گھرانوں میں یہ عام سی ایک بیماری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو بھی فیس کرنا پڑا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے، ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، بہت صاحب ثروت آدمی تھا، لیکن سارا مال جو تھا وہ چچا کی کسٹڈی میں تھا. لیکن اس چچا نے انہیں پالنے کا حق ادا کیا ہوا تھا. شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا. اس وقت کی تہذیب کا ایک مرکز تھا. جیسے اب جب کسی ٹیلر پر ٹیگ لگا ہوا ملتا ہے نا، ٹیلرڈ ایٹ پیرس، تو اس کی قیمت ایسے بڑھ جاتی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جوڑا فرانس سے سل کے آتا تھا ان کا سوٹ. ظاہر انڈیا کی سب سے زیادہ ریسٹوکریٹ فیملی کا بچہ تھا. یعنی پہلی جو رولز رائس کار آئی تھی انڈیا میں وہ وائس رائے کی تھی، اور دوسری جو ہے ان کی فیملی کی تھی، نہرو فیملی کی. تو ہی کوڈ افورڈ. جب تک انہوں نے کھدر کا لباس پہننا نہیں شروع کیا تھا، اس سے پہلے ان کا جوڑا پیرس سے سل کے آتا تھا. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا. اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے چچا نے ان پر تشدد کیا کہ اپنے باپ کے دین میں واپس آؤ. نے کہا جی یہ ہم نے. اس نے تھریٹ کیا کہ پھر تمہیں باپ کے مال پر اس تعیش کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ جو عیش تم کر رہے ہو یہ سب تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے ہو رہا ہے. جب تم نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو یہ مال بھی چھوڑ دو. میں نے کہا چچا جی میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. باپ نے کہا کہ پھر نکل جاؤ اس گھر سے. میں نے کہا اچھا چچا جی نکل جاتا ہوں. میں نے کہا یہ کپڑے تم نے جو پہن رکھے ہیں یہ بھی تو تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے، یہ بھی اتار دو. کپڑے بھی اتروا کے گھر سے نکالا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی. حضرت عثمان کے چچا نے ان کو ایک صف میں لپیٹ کر دھونی دے دی. تو کیا ہے یہ بھی وہی آزمائش. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے خود
انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے حسنہ، اچھی، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی، نیک سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، لیکن اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اللہ کے راستے میں انہیں اذیت دی جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے تشدد کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے جو ان کے سینوں میں ہے، تمام جہان والوں کے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، شروع میں جو کہا تھا نا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں، اب سچوں کو بھی نام دے دیا مومن اور جھوٹوں کو نام دے دیا منافق، اور اللہ جان کے رہے گا ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جان لے گا منافقوں کو بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ جب نوجوانوں کو ان کے بڑے نصیحت کرتے ہیں نا تو بالکل یہی ہوتا ہے، کوئی نہیں ساملیں گے اسی۔ وہ کوئی بینک کی سکیم آئی تھی تو ایک صاحب نمازی آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے سے کہ یہ تم گاڑی لو، انہوں نے کہا نہیں یہ بجے سود ہے، کوئی نہیں میں ساملاں گا، کل تو کر۔ اللہ تعالیٰ کی سامنے یہ جرت، تو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، ہاں البتہ وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور ایک اور بوجھ بھی اپنے گناہوں کے ساتھ، گمراہ کرنے کا، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور روزے قیامت اس جھوٹ کے بارے میں جو یہ گھڑ رہے تھے لازماً ان سے پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں رہے 50 کم ہزار سال، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سو آ لیا ان کو طوفان نے اس حالت میں کو ظلم کر رہے تھے، فَأَنجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی والوں کو بچایا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو بنا دیا تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، در حقیقت یہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ تو بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو، وعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اسی کے شکر گزار بنو، الیہ ترجعون، اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فقد کذب امم من قبلکم، تو سو وٹ، تم سے پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے جو وہ پہنچا رہے ہیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ،
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کی، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہو زمین میں گھومو، فانظروا، دیکھو، کیف بدا الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی عطا کرے گا آخرت کی زندگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، ولا فی السماء، اور نہ آسمان پر، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی و سرپرست ہے اور نہ مدد کرنے والا، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو قوم کے پاس ان سب باتوں کا جو ابراہیم فرما رہے تھے کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے اقتلوہ، اس کو قتل کرو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم نے کہا در حقیقت بنا رکھے ہیں جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو دوستی کا ذریعہ تمہارے مابین صرف دنیاوی زندگی میں، تعلقات، ایک آدمی کے سامنے حق بات آ بھی جاتی ہے تو وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس لیے اوائڈ کرتا ہے کہ یار میں کتنے ان سارے خاندانوں چھڑ کے جاؤں۔ مثال کے طور پر ایک شخص قادیانی ہے، اس پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ جھوٹا مذہب ہے، اب مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ میں آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گا اپنے پورے خاندان میں تو میں اکیلا کیا کروں گا۔ تو یہ جو بت پرستی ہے اور یہ جھوٹے مذاہب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں دوستی کا ایک ہی بنیاد بھی ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ وہ آزمائش جن کا شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم آزمائیں گے نہیں؟ تم سے پہلے کو خوب آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط جو ان کے بھتیجے تھے، وقالا، اور کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی بالا دست حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے قائم رکھا ان کی نسل میں سلسلہ نبوت اور کتاب کو، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور عطا کیا ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں سے تھے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشۃ، یقیناً تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو، وتقطعون السبیل، اور راستے کاٹتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا۔ فما کان جواب قومی، میں نے بتایا تھا نا، ایک تو یہ صورت تھی کہ وہ پبلکلی سیکس کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور اپنی محفلوں میں برائی کا تذکرہ، میرا گمان ہے واللہ عالم، جیسے آج کل یہ ولگر گفتگو جو ہے یہ بڑی بڑی سوفسٹیکیٹڈ محفلوں کی بھی زینت بن گئی ہے، فوش لطیفے بھئی ہائی لیول میٹنگ میں بھی سنائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فوش گفتگو، فوش لطیفے، ولگر باتوں کا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بلند آواز سے برائی کرنا ہے، واللہ اعلم۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جواب قومہ،
تو ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ربا میری مدد کر اس مفسد قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے پیغمبر، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل ھذی القریۃ ان اہلھا کانوا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیھا لوطا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ان میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، تو فرشتے کہنے لگے ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون رہتا ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس تو وہ اس سے بہت پریشان ہوئے ان کی آمد سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کے باعث ان کے دل میں تنگی آئی، وقالوا، لیکن فرشتے کہنے لگے لا تخف، ڈریے مت، ولا تحزن، اور غمگین بھی نہ ہوئے، انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ھذی القریۃ رجزا من السماء، میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا ایک روز پہلے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی، اور جو پاک باز عورت ہوتی ہے اس کو ایک اپنی پاک بازی پر بھی ناز ہوتا ہے، اور اس میں وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہے کہ اپنے خامن کی جو وفاداری ہے، پیروی ہے، اس میں کوتاہی کر جاتی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک تو کافرہ تھی، اور دوسرا اس نے خود آپٹ کیا پیچھے رہنا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کہا شوہر نے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، نکلو وہاں سے، تنگ کر ماریا تسی، بڑا ساتھ دے لیا تاڈا، رکھی جائے گی، چلے جاؤں گے، یعنی شی opted to remain، بھائی بار بار الفاظ ہے نا، جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ انا منزلون علی اہل ھذی القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے، کیونکہ وہ بدکاریاں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، البتہ چھوڑ دی ہم نے ان میں کھلی نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مندوں کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور امیدوار رہو روز آخر کے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ، لیکن انہوں نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور انہیں آن پکڑا ایک سخت زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ وعادم وثمودا، اور قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یقیناً آنکھوں کے سامنے ہیں تمہارے ان کے مسکن، ان کے گھر۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور ہم نے خوشنما بنا کر دکھائے ان کو ان کے اعمال۔ فصدہم عن السبیل، لہذا انہوں نے روکا اللہ کے راستے پر آنے سے۔ وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ خاصے ہوشیار تھے۔ وقارون وفرعون وہامان، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ کی طرف تو ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو ہم نے زوردار آواز سے پکڑا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوست سرپرست، کا مثل العنکبوت، تو ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہ جالا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ زور سے پھونک بھی ماریں تو اس سے وہ اپنے اس کا صفحہ اس سے مٹ جاتا ہے، اتنا کمزور گھر ہے۔ تو یہ غیر اللہ کو دوست بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ایزیوم کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے سہارے ہیں، لیکن یہ بالکل مکڑی کی طرح کے کچے سہارے ہیں اور پھونک مارنے سے اڑ جائیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، لیکن سمجھنے والے جاننے والے ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مقصد پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔